السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 640واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے چند دنوں سے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسیج چند تصویروں کے ساتھ میں اور کچھ ویڈیو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جوئے کے اڈے کا افتتاح ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے عرب وہ تاش کھیلتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور سب سے خاص بات امام کعبہ عادل الکلبانی، جو پہلے امام کعبہ تھے، ابھی نہیں، سابق جو امام کعبہ ہے عادل الکلبانی، ان کے ہاتھوں سے اس کا ادگھاٹن افتتاح ہو رہا ہے۔ میں نے بھی دیکھا، بہت سارے لوگوں نے بھیجے۔ اب چونکہ اصلاح معاشرہ کا جو روزانہ ریگولر سبق سننے والے ہیں، الحمدللہ اب ان کا بھی یہ مزاج بن چکا ہے کہ اس طرح کے جو فیک میسیجز ہوتے ہیں اندھے بہرے بن کر اس پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرنا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات کی ماشاءاللہ کہ کم سے کم ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبران میں یہ اویئرنیس تو پیدا ہوا۔ تو بہت ساروں نے مجھے بھی یہ بھیجے، بولے مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں 2 دن تک اس کی تحقیقات میں لگا رہا، یوٹیوب کے اوپر، اس کے علاوہ دیگر جو ریسورسز تھے، عرب نیوز ہے، گلف نیوز ہے، وہاں کے اخبارات ہے، عربی اخبارات ہے، انگلش اخبارات ہے، اچھی طرح سے میں نے جب اس کا انویسٹیگیشن کیا، اس کی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ سعودی میں یہ بلیٹس، یعنی جو تاش ہوتا ہے، تاش جس کو اپنے یہاں پہ ہم لوگ عام زبان میں پتے کہتے ہیں، پتوں کا مقابلہ چالو ہے، چیمپئن شپ، اور وہ پتوں کا مقابلہ کرانے کے لیے اور اس کے افتتاح کے لیے انہوں نے سابق امام کعبہ عادل الکلبانی کو بلائے تھے۔ وہ چیمپئن شپ چل رہی ہے، اتنے بڑے ہال میں ہزاروں لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب پتے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھوں میں۔ ان کو سب کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے انڈیا میں ہم لوگوں کو عادت ہے، جو پتے کھیلنے والے ہیں ہمارے یہاں پہ ریلوے پٹری کے کنارے سے، ببول کے جھاڑوں کے نیچے، کونوں میں چھپ کر اس طریقے سے لوگ پتے کھیلتے ہیں۔ تو یہ بھی پتے ہی کھیل رہے ہیں، لیکن ذرا اسٹینڈرڈ طریقے سے، ہائی فائی کپڑے پہن کر ایک دم اے سی ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب محترم بزرگوں، چاہے وہ پتے پیسے کے ساتھ کھیلے جائیں یا بغیر پیسے کے، بہر صورت وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ پیسوں کے ساتھ اگر کھیلے جا رہے ہیں تو وہ تو صراحتاً جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، اور بغیر پیسوں کے بھی اگر کھیل رہے ہیں تو جب ہمارے علماء نے، ہمارے مفتیوں نے ہر وہ کھیل جس سے نہ آپ کو جسمانی فائدہ ہو اور نہ ہی آپ کو اس کی وجہ سے کوئی اور فائدہ ہو، صرف اس کھیل کی وجہ سے آپ کا وقت برباد ہو رہا ہے، تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کرکٹ کے بارے میں نے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ پورے تفصیل کے ساتھ آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کے ایک سبق میں بیان کیا تھا۔ اب جو لوگ ریگولر میرا سبق سنتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کرکٹ کے جیسا کھیل، ویڈیو گیم، لوڈو گیم، کہ جس سے کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہے اور کوئی آپ کو فائدہ نہیں، وہ صرف وقت کی بربادی ہے، بربادی، وہی ٹائم اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت میں لگا دو، وہی وقت اگر آپ کو قرآن نہیں آتا ہے، قرآن سیکھنے میں لگا دو، کوئی مسئلہ سیکھنے میں لگا دو۔ آج اللہ نے علم کو اتنا آسان کر دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ چلتی پھرتی لائبریری ہے آپ کے ہاتھ میں۔ میں بتاتا ہوں، میرے اپنے موبائل میں پوری ایک لائبریری ہے، پوری کسی بھی فن کی کتاب، مجھے جب بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں فوراً اپنے PDF فولڈر کے اندر جاتا ہوں،
میں نے ترتیب سے پھر اس کے اندر الگ الگ فولڈر بنائے ہوئے ہیں. ادب کی کتاب کا الگ فولڈر، تفسیر کی کتابوں کا الگ فولڈر، درس نظامی کی کتابوں کا الگ فولڈر، علم حدیث اور اصول حدیث دونوں کے الگ الگ فولڈر بنائے ہوئے ہیں. حدیث کی کتابوں کا الگ فولڈر ہے، اصول حدیث کی کتابوں کا الگ فولڈر. فقہ اور فتاوی دونوں الگ الگ فولڈر بنائے ہوئے ہیں. فتاوی میں صرف وہ کتابیں جیسے فتاوی دارالعلوم ہے، فتاوی محمودیہ ہے، حضرت مولانا خالد صاحب کی جو ہے جدید فقہی مسائل ہے، اس کے علاوہ کتاب الفتاوی، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اور فقہ جو ہے اس کے اندر وہ کتابیں جس میں مدلل بحث ہے، جیسے ہدایہ ہے، جیسے اصول فقہ ہے، جیسے اور بہت ساری کتابیں ہیں. اس کے بعد میں الگ الگ اس طریقے سے فولڈر بنا کے ساری کتابیں اس میں رکھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے مجھے کچھ ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں کہیں پر بھی رہوں، اپنے آفس میں رہوں، اپنے گھر پر میں رہوں، اپنے گاؤں میں، اپنے کھیت میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنے کنویں کے بازو میں جھاڑ کے نیچے، اور وہاں اگر مجھے کسی کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے میں فوراً اس کسی بھی جو فولڈر میں ہے وہ کتاب کو وہاں پر بھی میں پڑھ سکتا ہوں. تو یہ آج کے زمانے میں یہ جو جدید ٹیکنالوجیز ہے، موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دیا ہم لوگوں کو، اگر ہم صحیح سے اس کا استعمال کریں. یہ کتب خانہ ہے ہمارا. تو وہ نوجوان جو گیم کھیلتے ہیں، موبائل پر ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع، بربادی. اسی لیے علماء نے اس کے حرمت کے فتوے دیے کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازوں کے جنازے نکل رہے، اور مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ، ان کو نماز کے اندر کی بہت ساری دعائیں یاد نہیں، ثنا ان کو یاد نہیں، التحیات یاد نہیں ہے، دعائے معثورہ یاد نہیں ہے، دعائے قنوت تو میں سمجھتا ہوں 80% لوگوں کو یاد نہیں ہے. ارے بھائی، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کا گیم کھیل رہے ہو، اتنی دیر میں آپ یاد کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، یاد کرنے کو تیار نہیں. تو یہ ضیاع ہے، ضیاع، وقت کا ضیاع اور بربادی ہے یہ. تو چاہے کوئی بھی گیم ہو، اب سعودی میں اگر تاش کا گیم کھیلا جا رہا ہے تو وہ ڈبل حرام ہو گیا. ایک تو آپ وقت کو برباد کر رہے ہو، اور وہ گیم کھیل رہے ہو جو جوئے اور سٹے سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں کے اندر تو پتے کا مطلب ہی ہے سٹا اور جوا. اور افسوس کی بات ہے کہ اس میں دینداروں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے محترم بزرگوں. ہم ہندوستان کے لوگ، اللہ کا کروڑہ درجے احسان ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی سرزمین، اولیاء کی سرزمین. میں آپ کو بتا دوں، دین کی جو عظمت ہے نا، دین کی عظمت، وہ ہمارے ملکوں میں، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، اور دوسرے ممالک جو عرب ملک نہیں ہیں، ان ملکوں کے اندر جو دین کی عظمت ہے، اللہ نے آج وہ عظمت سے ان عربوں کو خالی کر دیا. ان کے نزدیک دین کی کوئی عظمت نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں ایک عام مسلمان، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ بیچارہ کوئی حافظ قرآن، عالم دین، مفتی نہیں ہے، ایک عام دنیا دار آدمی ہے، دکان پہ بیٹھنے والا یا آفس کا کام کرنے والا یا بلڈر ہے، ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے. لیکن اپنے گھر میں بھی وہ اس بات کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ بھائی میرے پیر قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ڈرتا ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے اس کے دل میں. اور عربوں کا یہ حال ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ مسجد میں ہے تو بھی قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹے ہوئے ہیں. ارے بھائی، آپ مسجد میں ہیں، قبلے کی طرف پیر، تو وہ آپ کو یہ دلیل دیں گے کہ تم انڈیا والے ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تم کو اسلام نہیں سمجھتا. نہیں، اچھا ہے بھائی، ہم ان پڑھ جاہل ہے لیکن ہمارے دلوں میں عظمت تو ہے. اور وہ مسجد میں بیٹھ کر، بعض جگہ پر یہ دیکھنے میں ملا، اللہ حفاظت فرمائے، دونوں پیر قبلے کی طرف ہے اور مانڈیوں پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، ہم انڈیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے دلوں میں عظمت ہے، عظمت. اسی سعودی میں
محمد ابن عبد الوہاب نے شرک اور بدعت کے نام پر جو جنت البقیع کا قبرستان ہے اس میں بی بی فاطمہ کا جہاں پر مزار ہے وہاں پہ خالی بورڈ لگا ہوا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم، وہاں پر نشان تھا کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم کی قبر ہے، یہاں پہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ اسی طریقے سے بقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں، تو اکثر جو اکابر صحابہ ہے وہاں پر ایسے نشان تھے کہ بھئی یہاں پر یہ صحابی کی قبر ہے۔ اب وہ محمد ابن عبد الوہاب، اس نے وہ پورے جنت البقیع قبرستان میں بلڈوزر چلا دیا، کس کی قبر کہاں پہ ہے اب آپ نہیں پہچان سکتے، وہ سب اکھاڑ کے پھینک دیے۔ کیوں؟ شرک ہے بولے یہ، مطلب ان کے نزدیک خالی بدعت اور شرک، بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ حرام کتنا بھی کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے تمہارا بدعت اور شرک کے خلاف جنگ کرنا اور اس طریقے سے جوؤں کے اڈے اپنے ملکوں میں قائم کرنا اور پتے کے مقابلے کرانا، یہ کس قرآن میں اور کس حدیث کے اندر ہے؟ یہ سراسر جو قرآن میں فرمائے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مشرکین مکہ کی جو صفت بیان کی تھی، ارے تم تو اسی کے اوپر عمل کر رہے ہو، ایک طرف حرام کر رہے ہو اور دوسری طرف تم کو لوگوں کا فرائض کے بعد میں دعا کرنا وہ بدعت نظر آ رہا ہے۔ مسجد کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، میں نے دیکھا بعض لوگ اس کے خلاف بھی بیانات کرتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ایسی حدیثیں ہیں، ویسے واقعات ہیں۔ ارے کم سے کم یہ تاش اور جوؤں کے مقابلے سے تو کم ہی ہوں گی کہ کم سے کم قوم کو، امت کو، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے واقعات سے ترغیب مل رہی ہے دین کے کام پہ چلنے کی۔ اس سے کیا ترغیب مل رہی ہے؟ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جب سابقہ امام کعبہ اور عرب کے اندر جوا کھیلنے کی، تاش کھیلنے کی، پتے کھیلنے کی اجازت مل سکتی ہے اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے جوئے خانے کھل سکتے ہیں، تو انڈیا میں اگر ہم آن لائن لاٹری کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں یا انڈیا کے اندر ہم اگر سٹا اور جوا کھیل رہے ہیں جبکہ یہ تو کفرستان ہے، تو کون سا برا کر رہے ہیں؟ میرے ایک بہت عزیز دوست ہے، وہ ہر سال پورے اہتمام سے عید میلاد النبی کا جو جلوس نکلتا ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کل انہوں نے میرے سے بات چیت کی، کہا مولانا یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ پتے کا، یہ سٹے کا یہاں پہ افتتاح ہو رہا ہے اور ہم لوگ اللہ کے نبی کے عشق میں، اللہ کے نبی کی محبت میں جلوس نکال رہے ہیں، تو وہ کفر نظر آتا ہے، وہ شرک نظر آتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کے نبی کے عشق میں جلوس نکالتے ہیں تو وہ کفر اور شرک ہو گیا، اور یہ پتے کا اور سٹے کا جو مقابلہ چل رہا ہے یہ کفر و شرک نہیں ہوا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بولے ایسے پتے اور سٹے کے مقابلے والے اسلام سے ہمارا جلوس والا اسلام تو اچھا ہے کہ کم سے کم وہ بدعت ہے، حرام اور شرک تو نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، آج میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر یہ سعودی میں جس طریقے سے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت، حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں مالز کے اندر کہیں پر بھی اپنے ہاتھوں سے خریداری کر سکتی ہے، اسی طریقے سے جاب کر سکتی ہے، کاؤنٹرز کے اوپر بیٹھ سکتی ہے، ملک کے اندر سینما ہال کھل رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب جوئے کے اڈے اور سٹے کے اڈے اس طریقے سے عام ہوں گے تو پھر اس سعودی میں اور مکاؤ اور تھائی لینڈ میں کیا فرق رہ جائیں گا؟ کچھ دنوں کے بعد دیکھنا آپ، وہ پٹایا بیچ جس طریقے سے نظر آتا ہے نا، سعودی کی بیچز بھی اسی طریقے سے نظر آئیں گی۔ اگر ابھی سے پوری امت مسلمہ نے ان کے بارے میں فکر نہیں کی تو اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ یہ سعودی میں پیدا ہونے والے فتنوں سے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور شکر کرو ہم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بدعتوں والے جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ اسلام سر آنکھوں پر
قبول ہے ہم کو وہ بدعتوں والا اسلام کہ کم سے کم زیادہ نالج حاصل کر کے اور اس طریقے کے زبردستی کے جواز کے فتوے نکال کر جن چیزوں کو اللہ نے 1450 سال پہلے حرام کر دیا تھا، کم سے کم ہم اس کو حلال کر کے پتے اور سٹوں کے مقابلے تو نہیں کرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، تمہارا اسلام تم کو مبارک، اور بدعتوں والا اور من گھڑت اسلام ہمارا ہم کو مبارک۔ ہمارے سر آنکھوں پر ایسا اسلام، اللہ حفاظت فرمائے سعودی کے فتنوں سے پورے دنیا کے مسلمانوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔